أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے بیان آپ اس چینل پر سنتے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اکثر دوست ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور وہ روزانہ بیان سنتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں جو حضرت شاہ صاحب نے نوتھیا پشاور میں کیا تھا، جس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ یہ بیان انہوں نے 20 اپریل 1984 کو کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ برادر مکرم حضرت دین پوری صاحب، صدر جماعت، رفقائے جماعت، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں ایک طویل اور پیچیدہ سفر سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ رات نشتر پارک کراچی میں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والی عظیم الشان کانفرنس میں رات کے 1:30 بجے سے تقریباً 2:30 بجے تک میرا بیان رہا۔ پھر مہمانوں کے ہجوم، آئندہ پروگرام کے لیے مشورے اور تجاویز، اسی میں صبح ہو گئی۔ تاریخی اجتماع تھا،
جو ہماری جد و جہد کا سنگ میل ہوگا انشاءاللہ۔ نشتر پارک کی وسعتیں شمع نبوت کے پروانوں کے سیلاب کے آگے تنگ ہو گئی۔ اور برطانوی اور امریکی گماشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غیرت و جلالت کی اجتماعی قوت کو دیکھ کر انگشت بدنداں تھے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے مسلمان اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی فضاؤں میں اب صرف اور صرف محمد عربی ہی کا پرچم لہرائے گا۔ اس پرچم کے مقابلے میں کوئی دوسرا پرچم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نماز صبح کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے اور یہاں پہنچ کر میں نے اپنے عزیزوں سے، ارشاد الحق مدنی سے، عزیز عبد الجلیل سے گزارش کی کہ آپ مجھے جمعہ کے اجتماع میں بیان کرنے سے مستثنا کر دیں تاکہ میں رات کے پروگرام میں کچھ عرض کر سکوں۔ حضرت دین پوری مدظلہ کا یہاں موجود ہونا میرے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی۔ وہ بھی بے حد تھکے ہوئے ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کے سامنے بڑی قیمتی باتیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ اب تقریروں کا وقت چلا گیا۔ باطل یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان حجرے کا رہ گیا، یہ متقی اور پرہیزگار تو بہت ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، تبلیغ میں بھی وقت دیتا ہے، لیکن اب اس کے ہاتھ میں تلوار کے بجائے تسبیح آ گئی ہے اور اس کے کردار میں بدر و احد کی جلالت نہیں رہی۔ اب یہ عافیت پسند صوفی تو ہے لیکن سر بکف مجاہد نہیں ہے۔ اور عزیز نوجوانوں، میں پورے وثوق سے یہ بات کہوں گا کہ جس عبادت میں، جس تقوی میں اور جس پرہیزگاری میں اور جس نیکی میں حق کی حمایت اور باطل سے نفرت نہ ہو، وہ رہبانیت کی ترجمان تو ہو سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ سے اس عبادت اور اس نیکی کو کوئی تعلق نہیں۔ محمد اور محمد کا خدا تمہیں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور خالد بن ولید دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی گوشہ عافیت میں محض تسبیح پڑھنے کو دین سمجھتا ہے تو یہ فنکار ہے اور دھوکہ دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو۔
علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں کہ سیرت سرور کائنات کا یہ پہلو بڑا ہی سبق آموز ہے کہ جہاد کے تقاضوں کی تکمیل میں نماز تو رہ گئی، لیکن نماز کے لیے جہاد کو نہیں چھوڑا گیا۔ جہاد کے تقاضوں کی تکمیل میں نماز تو رہ گئی، لیکن نماز کے لیے جہاد کو ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا گیا۔ جہاد ہماری ملی زندگی کی روح ہے، اور برے صغیر کے سینے پر برطانوی سامراج نے مرزا غلام قادیانی کو صرف اور صرف روح جہاد پر ضرب لگانے کے لیے پیدا کیا۔ رات بھی کہا گیا تھا کہ قادیانی پہلے برطانیہ کا خود کاشتہ پودا تھا، آج یہ امریکہ اور روس اور بھارت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں قادیانیوں نے اسرائیل کی فوج میں ملازمت اختیار کر کے دنیا پہ واضح کر دیا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف اسرائیلی منصوبوں میں یہ لوگ براہ راست ملوث ہیں۔ آج اگر آپ نے سارا وقت نوافل اور تسبیح میں گزار دیا، میدان جہاد میں اتر کر محمد کے ان غداروں کو بر وقت سبق پڑھانے میں کوتاہی کی تو مٹ جاؤ گے اور تمہاری نسلیں پھر امریکہ کی غلامی کے جال میں الجھ جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں مانگنے اور آنسو بہانے سے تبدیلی آ جائے گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر محض دعاؤں اور آنسو بہانے سے تبدیلی آ جاتی تو اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر و احد، احزاب اور تبوک کے سنگلاخوں سے گزرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت از ابتدا تا انتہا جہاد مسلسل سے عبارت ہے۔ میرے آقا کبھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور کبھی جہاد پر جانے کی تیاری فرما رہے ہیں، اور آج ہم نے تسبیح اٹھا لی ہے، کمرہ بند کر کے مصلے پہ بیٹھ کر ضربے لگاتے ہیں اور نفس کو موٹا کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے نمائش کرتے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بڑے فنکار ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر امریکہ کے ان گماشتوں کو اور انگریز کے ان پالتو کتوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر کہے لگاتے ہیں کہ اب یہ تسبیح والے رہ گئے ہیں، تلوار کے کردار ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ نوجوانوں کو سنما حال میں طوائفوں کی غلاظت میں ڈال دیا، وہ غلاظت کی بوریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گندگی کی بوریوں پر چاندی کا ورق لگا کر بدبو کے ٹینکوں کو میک اپ کرا کے نوجوانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔
محمد کی مسجدیں راستہ دیکھتی ہیں اور پاکستان کے سینما ہال ہاؤس فل نظر آتے ہیں. یہ ایک سازش. ٹی وی پر گانے اور ناچنے کی تربیت دی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو طبلہ بجانے کی اور سر لگانے کی تعلیم دی جاتی ہے. پوری قوم کی بچیوں کو یہ کاشن دیا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس طرح بنو، اور اس کے اوپر لیبل لگا دیا گیا ہے اسلام کا. لیبل لگا دیا گیا اسلام کا، اور اس کے لیے کچھ درباری ملا خرید لیے گئے ہیں. چکنے گھڑے جن کی توند بڑی ہے، جو چبے اور دستار کی آڑ میں مسلمانوں کا ذہنی اور مذہبی استحصال کرتے ہوئے حکمرانوں کے ان اسلام دشمن کرتوتوں کو حق بجانب کہتے پھرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں سب اچھا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، اسلام آ رہا ہے. اس لیے کہ ان کا معدہ بھر دیا گیا ہے، ان کے معدے میں اتنا مال پہنچ گیا ہے کہ اب ان میں نہ نظر کی بلاغت رہی ہے نہ ضمیر کی حدت رہی ہے. لیکن عزیز دوستو، ہم اپنی تاریخ کے اس نازک موڑ پر پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، جیئیں گے تو شیر کی طرح جیئیں گے، نہیں تو گیدڑ والی زندگی ہمیں نہیں چاہیے. اپریل فیصلہ کن مہینہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس مہینے کی 30 تاریخ تک یہودیوں کے ایجنٹ قادیانیوں اور امریکی لابی کے پاکستان اور اسلام دشمن ایجنٹوں کو لگام نہ دی گئی اور مجلس عمل کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یہ پوری قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ پھر آگے بڑھ کر ہم وطن عزیز کی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت خود کریں گے. کہا جاتا ہے کہ صاحب میں قادیانی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، مگر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ قوم پوچھتی ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کو جو یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، جس کو یہودیوں نے نوبل پرائز دیا ہے، ہیرو کی حیثیت سے پاکستان میں بلانے والا اور اسمبلی میں اسے ریسپشن دینے والا کون ہے؟ پھر اس کو عمرے پہ بھیجنے والا کون ہے؟ آج مرزا شاطر کو یہ جرأت کہ وہ حرف ناصحانہ کے پمفلٹ پورے ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، جس میں صاف لکھا گیا ہے کہ جس طرح محمد کی خدیجہ و عائشہ ام المومنین تھیں، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی بیویاں بھی ام المومنین کہلانے کا حق رکھتی ہیں. جس میں یہ صاف لکھا ہے کہ جس طرح رسول
کے صحابہ محمد عربی کے شاگرد صحابہ کہلائے جاتے ہیں. غلام احمد قادیانی کے چاہنے والے اور اس کے ہم نشین بھی صحابہ کہلائے جا سکتے ہیں. جس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مسلمان کہلانے سے نہیں روک سکتی. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو طاقت پہ ناز ہے، ایڈمنسٹریشن پہ ناز ہے، اسلحہ پہ ناز ہے، تو پھر سنو، سن 53، سن 74 اور 77 کے تاریخ ساز مرحلے تمہارے سامنے ہیں. محمد کے یہ نہتے رضاکار جب سیلاب بن کر میدان میں آئیں گے تو قادیانیوں کو نہ تم بچا سکو گے نہ تمہارا باپ امریکہ بچا سکے گا. اس نازک موڑ پر اپنی صفوں میں کامل اتحاد کی قوت پیدا کرنا ہوگی آپ کو. کبھی کبھی مسلمان کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے آقا کی عزت کی حفاظت جب دیکھتا ہے کہ قانون نہیں کر رہا تو یہ اپنے خون سے کرتا ہے. ہمارا خون اسی لیے ہے، ہمارا خون اسی لیے ہے کہ ہمارے آقا کی عزت پہ کام آئے. اگر خداوند عالم اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت میں ہماری حقیر جانیں قربان کر لے تو ہماری جیت ہے. ہم کب تک جیئیں گے؟ ہمیں ایک دن موت کے حقیقی پنجے اپنے شکنجے میں لے کر قبر میں پھینک دیں گے. اس سے پہلے کہ موت کے پنجے تمہاری گردن میں پیوست ہوں تم خود اپنے آپ کو کملی والے کے حوالے کر دو. آج رات کو میری تقریر سننے کے لیے نہیں، ایک وعدہ کرنے کے لیے آپ نے جمع ہونا ہے. اور جمعہ کے بعد آپ میں سے کا ہر شخص مبلغ بن کے نکلے اور اسی طرح جو تمہیں جانتا ہے یا تم جسے جانتے ہو جو قادیانی نہ ہو اس سے درخواست کرو کہ آج قصہ خانی میں آ جاؤ. لاہور کے ایک ہندو کتے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ کیچڑ اچھالا تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پتا چلا، ہائے بخاری تو نے محمد سے وفا کی تو محمد نے تجھے کتنا بلند کر دیا کہ موت بھی تجھے نہ مٹا سکی. آج بھی بخاری کے نام میں وہ زندگی ہے، بخاری کے نام میں وہ جان ہے کہ اس کا نام آتا ہے تو سونے والے بیدار ہو جاتے ہیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ ٹوپی اتار کر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں لاہور پہنچے. کبھی لکشمی میں، کبھی رنگ محل میں، کبھی انارکلی میں، کبھی بھاٹی گیٹ اور لوہاری میں سارا دن لاہور میں گشت کرتے رہے اور جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے تھے.
فرماتے تھے لاہوریوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لاہور کے ایک لفنگے نے، لاہور کے ایک بازاری نے میری ماں کا دوپٹہ اتارا ہے، میری ماں کو گالیاں دی ہیں، میں لٹ چکا ہوں، زخمی ہو کے آیا ہوں، میرے نانا سبز گنبد میں تڑپ رہے ہیں، پھر کبھی زندگی بھر نہ آنا، آج رات موچی دروازہ میں آ جاؤ، میں درد دل کہوں گا، میں زخم جگر دکھاؤں گا۔ سیلاب تھا، لاہور امڑ آیا، اور شاہ جی اس دن بول کیا رہے تھے؟ ویسے بھی وہ ضمیر کا خطیب تھا، وہ موسمی خطیب نہیں تھا۔ اس کی خطابت چند محاوروں، طے شدہ استعاروں یا گنے چنے ڈائلاگ پہ منحصر نہیں تھی، اس کی خطابت ضمیر کی گہرائیوں سے ابھرتی تھی، اور وہ جب بھی بولتا تھا دل جیت لیتا تھا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تقریر میں نوجوانوں سے کہا، ماں بڑی نازک چیز ہوتی ہے، ماں بڑی نازک چیز ہوتی ہے، ایک حلالی بیٹا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ماں کے دوپٹے پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ اور آج تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد میں بے قرار ہے، اس لیے کہ خدیجہ و عائشہ کو گالیاں دی گئی ہیں۔ ایک ہندو پرنٹر نے خدیجہ و عائشہ کو لاوارث سمجھ کر ان کی کردار کشی کی ہے۔ جن ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے، ایسی کروڑوں مائیں خدیجہ و عائشہ کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں۔ اور آج خدیجہ و عائشہ تم سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ راجپال کتے کے قلم نے ہمارا دل دکھایا ہے؟ سچے بیٹے ماں کی عزت پہ کٹ مرا کرتے اور فیصلہ کر لیا کرتے ہیں کہ جو ماں کو گالی دے یا کہنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ آج خدیجہ و عائشہ استغاثہ کنا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کہیں دروازے پر یہ دونوں مظلوم مائیں روتی کھڑی تو نہیں؟ جلسے نے ایک کروٹ لی اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک نوجوان نے فیصلہ کر لیا، کل کا سورج فیصلہ کن طلوع ہوگا، دھرتی پہ یا میں زندہ رہوں گا یا رسول اللہ کی آبرو کا دشمن زندہ رہے گا۔ ساری رات خنجر تیز کرتا رہا، خنجر کو چومتا رہا، صبح ہوئی تو خنجر لے کر راجپال کی دکان پہ پہنچا اور دور سے للکارا، ہندو کتے بچنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، عائشہ اور خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ اور اگلے لمحے علم الدین کا ہاتھ راجپال کے گریبان میں تھا، اسے زمین پہ گرایا اور سینے پہ چل بیٹھا۔ غیرت ایمانی کے ساتھ اس کے سینے میں خنجر بھی اتارتا ہے اور دیکھنے والوں سے کہتا ہے گواہ بن جاؤ، یہاں دنیا کی عدالت میں بھی اور عقبہ کی عدالت میں بھی گواہی دینا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں۔ پھر خون آلود خنجر لے کر خود پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنی FIR درج کروایا۔ میں قتل میں انگریز سیشن جج کی عدالت میں علم الدین کی پیشی ہوتی تھی۔ بر صغیر کے نامور وکلا اس غیرت مند نوجوان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک پیشی پر وکلا نے علم الدین سے کہا، علم الدین
تھوڑی سی سپورٹ کر دو تو تیری جان بچ جائے گی. علم الدین نے کہا کیا مدد کروں؟ محنت کش ہوں، ٹانگا چلاتا تھا، کوچوان تھا، دال روٹی بنتی تھی، اب جیل میں پڑا ہوں وہ بھی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے سپورٹ کروں؟ وہ کلا نے کہا نہیں، رقم نہیں چاہیے، اپنے بیان میں ذرا تھوڑی سی ترمیم کر لو اور جج کے سامنے کہہ دو میں نے جب راجپال پہ حملہ کیا اس وقت غصے میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، تو تیری جان بچ جائے گی. پشاور کے روشن ضمیروں، علم الدین نے زخمی شیر کی طرح کروٹ لی اور کہا ہاں جیتی ہوئی بازی خود ہار دوں، ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، یہی لمحہ تو ہوش کا تھا جو محمد کے کام آ گئے. یہ نہیں کہوں گا، اس عدالت میں بھی یہی کہوں گا، اللہ کی عدالت میں بھی یہی کہوں گا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں، آج بچ جاؤں تو کب تک زندہ رہوں گا، اور اگر آج زندگی رحمت للعالمین کے قدموں میں نثار ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دور اپنے علم الدین کی تلاش میں ہے. ہم پھر ایک نازک موڑ پہ آ گئے ہیں اور وقت پوچھتا ہے، روح مصطفیٰ پوچھتی ہے، خدیجہ و عائشہ پوچھتی ہیں، سیدہ فاطمہ پوچھتی ہے کہ ہے تم میں سے کوئی علم الدین؟ تم نعرے تو بہت لگاتے ہو، تم نعرے تو بہت لگاتے ہو، لیکن کردار بھی ہے کوئی تمہارا؟ تو آج ایک عزم کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ قصہ خانے میں اور اس انداز میں جمع ہو جاؤ کہ امریکہ کے گماشتوں کا منہ کالا ہو جائے. جو اختلافی مسائل پیدا کر کے یا فرقہ وارانہ منافرت پیدا کر کے آپ کے اتحاد میں رکھنا ڈالے، سمجھ لو کہ یہ بھی قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، چاہے وہ خدا کے نام پہ تفریق کرے، رسول کے نام پہ تفریق کرے، صحابہ کے نام پہ تفریق کرے یا اہل بیت کے نام پہ تفریق کرے، جو بھی آپ کو لڑائے وہ تمہارا نہیں، وہ قادیانیوں کا. میرے عزیز دوستو، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ وقت فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنے کا نہیں ہے، اور اس تاریخ کو سنو، میری بات انتظامیہ بھی سنے، انٹیلیجنس بھی سنے، تاریخ تحفظ ختم نبوت کو سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا. یہ سیاسی تاریخ نہیں ہے، یہ محمد عربی کی آبرو کی حفاظت کی تاریخ ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کی تاریخ ہے. اس کے مقاصد میں کوئی رقم نہیں لگا سکے. اس کے لیے میں نے آج دن کے اجتماع میں بھی آپ سے کہا تھا، اب بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں تم سے، اعتراف کرتا ہوں قربانی تم دو گے، اعتراف کرتا ہوں یہ نصیبہ آپ کا ہے، میرے جیسے لوگ پیچھے رہیں گے، قربانی تم دو گے. اگر 30 اپریل تک مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ہم اپنا ایمانی فریضہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور آگے ہوں گے، تمہارے آگے ہوں گے انشاءاللہ مولانا نور صاحب، اور ان کے ساتھ وہ باضمیر علماء جن کو اللہ نے یہ شرف بخشنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے آگے ہوں گے. علماء کرام آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میں دعا کرتا ہوں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پر جنہوں نے آج تک اپنے آپ کو پالا ہے، تعویذ گنڈے بیچ بیچ کر، اللہ ان کو بھی توفیق دے. لیکن حضرت مولانا محمود الحسن اور شاہ اسماعیل کے وارث اور مفتی صاحب کے فرزند، شیخ القرآن کے فرزند، انشاءاللہ اس موقع پر محمد عربی سے وفا کا حق ادا کر دیں گے.
27 اپریل کو راولپنڈی آپ کو بلا رہی ہے. اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کریں. مولانا نور صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پشاور سے راولپنڈی جانے والا قافلہ کم از کم 50 بسوں پہ مشتمل ہونا چاہیے. اور اگر 50 بسوں پہ مشتمل نہ ہوا مولانا نور صاحب تو آپ کی اور میری بات ہوگی. انشاءاللہ ہوگا مولانا فرما رہے ہیں. اگر زیادہ ہوگا تو میں آپ کا ماتھا چوموں گا. میں وعدہ کرتا ہوں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں. میں جب 12 اپریل کو گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنی چھوٹی بچی عائشہ کا ماتھا چوم کے کہا تھا بیٹی محمد کی عزت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. اگر کامیابی ہوئی تو زندہ آ جاؤں گا اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو اپنے ابو سے حشر میں ملاقات کرنا. آپ اس سلسلے میں میں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اگلے پروگرام پہ جا رہا ہوں. میں نے وہاں بھی فرزندان اسلام کو متوجہ کرنا ہے کہ راولپنڈی پہنچو 27 اپریل کو. یہاں آپ کا جو قافلہ ترتیب دیا جائے گا اس کے لیے مولانا نور سے آپ رابطہ قائم کریں اور نام لکھوائیں اور اپنا خرچ بھی دیں آنے جانے کا تاکہ یہ بسوں کا انتظام کریں. اور اگر راستے میں آپ کو کوئی روکے کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرو. کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرو. اور جہاں اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کو آگے نہ بڑھنے دے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ پولیس ہو یا فوج وہ بھی مسلمان ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے لیے اپنے معدے کے لیے محمد عربی کے غلاموں کو نہیں روکیں گے. وہ آپ پر گولی نہیں چلا سکتے اور جو گولی چلائیں گے وہ قادیانی ہوں گے. پھر اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ کو آگے بڑھنا ممکن نہ ہو تو بس وہیں بیٹھ جائیے گا, پیچھے نہیں لوٹنا. وہیں بیٹھ جائیے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم آپ کے پاس نہ پہنچے. وہیں بیٹھ جانا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس موڑ پر اللہ آپ کی مدد فرمائے. آج امریکہ کی نظریں, اسرائیل کی نظریں, برطانیہ کی نظریں اور روس کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت قادیانیوں کا ساتھ دیتی ہے یا مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے. میں پوری دردمندی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ صدر مملکت کو توفیق دے کہ وہ دنیا کا ہر خطرہ مول لے لیکن محمد عربی سے بے وفائی نہ کرے. خدا اسے توفیق دے کہ وہ قادیانیوں کا ساتھ دینے کے بجائے محمد عربی کے غلاموں کا ساتھ دے اور پھر دیکھ لے کہ اسے خدا کتنا بلند کرتا ہے. میں اسی پر بات اپنی ختم کرتا ہوں اور آپ سے پھر ایک مرتبہ جاتے جاتے یہ درخواست کرتا ہوں کہ زندگی 4 روزہ ہے, ہم نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. اگر تحفظ ناموس رسالت میں ہماری زندگی کام آ جائے تو اس سے بڑھیا اور کوئی کامیابی نہیں. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن
خداوند عالم اسلام کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت جس مقدس مشن کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، الہ العالمین ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے جن عزیزوں نے اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل میں حصہ لیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور عقبہ میں سربلندی نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز ارشاد الحق مدنی صاحب کے والد کو تکلیف ہو گئی ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے، الہ العالمین انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، انہیں صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ وہ تمام بیمار خداوندہ جو ہماری معلومات میں ہیں اور وہ جو تیری معلومات میں ہیں، اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما الہ العالمین، افغانستان کے مسلمانوں کو روسی جارحیت سے نجات عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو صہیونی اور نصرانی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کے مسلمانوں کو خداوندہ جلالت فکر عطا فرما، جلالت حمل عطا فرما۔ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس انداز میں رکھیے، اس انداز میں زندگی گزاریے کہ اسلام کے دشمن آپ کا چہرہ دیکھ کر مایوس ہو جائیں۔ میں نے دن کے اجتماع میں بھی کہا تھا، نیکی اور پرہیزگاری بڑی اچھی شے ہے، لیکن جب تک آپ اپنے اندر طاقت پیدا نہیں کریں گے، نیکی اور پرہیزگاری کے ذریعے آپ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صالح کوئی نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑا حقیقت پسند کوئی نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑا صاحب حکمت اور صاحب اخلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تک طاقت پیدا نہیں ہوئی تھی، شعب بنو ہاشم میں نظر بندی کا زمانہ گزارا ہے، جب طاقت پیدا ہوئی تو پھر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ طاقت پیدا کیجیے۔ اور پروفیسر نیازی صاحب کی اپیل پر نوجوان سپاہی فاروق اعظم میں اپنی جوانی کو منظم کر لیں، اور بزرگ جو ہیں وہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی استعداد کو بروئے کار لائیں۔ کچھ لٹریچر جماعتی، میرا انٹرویو ہے، میرا رفیق سفر ابھی پہنچا ہے مفتی صاحب، ان کے پاس کچھ میری افریقہ میں تلاوت کی کیسٹیں ہیں اور افریقہ میں ہونے والی تلاوت کی کیسٹیں ہیں، اور کچھ لٹریچر ہے جماعتی، انٹرویو ہے جو کوئٹہ کی جماعت نے شائع کیا ہے، کچھ اخبارات کے ایڈیشنز ہیں، وہ دعا کے بعد میرے رفیق سفر کو آپ رابطہ قائم کریں گے، مل سکیں گے۔ میں بہت دعا گو اور شکر گزار ہوں۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ختم نبوت کے عنوان پر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اکثر دوست بیانات ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سنتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اسی چینل پر آپ بیان سنتے رہیں، اسی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم آپ دوستوں کے لیے اچھے اچھے بیانات لے کر آتے ہیں۔ تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیانات اسی چینل پر سنا کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔